السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورۃ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ کیسے جی؟ وَإِذْ قَالَتْ الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی بس یہاں تک چلیں، دیکھ لیتے ہیں۔ واو استئنافیہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، اذ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، یہاں پہ اذکرو کے مطلب میں ہے کہ یاد کرو جب۔ قالت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، اس مؤنث نے کہا، تو وہ آگے ہم فعل دیکھتے ہیں، وہ فاعل کون ہے اس میں؟ الملائکۃ حالت رفع میں، ملک ان کی جمع، اور یہ اس کا فاعل ہے۔ قالت الملائکۃ، تو ملائکہ نے کہا، کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے یا ندا، یا حرف ندا، اور مریم، یہ دیکھیں یا مریم، یہ منادہ ہو گیا یا کا، یا مریم، اے مریم۔ یہاں پہ آ جائیں، جملہ نارملی کیسے تھا؟ اصطفاک اللہ، اصطفاک اللہ وطہرکی، آگے پھر انشاءاللہ ملائیں گے۔ تو اصطفا یصطفی کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو چوز۔ اصطفا فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، ہوا فاعل، اس نے چنا، اور فاعل کون ہے؟ حالت رفع میں اللہ، اور یہ کاف کیا ہے؟ یہ نیچے زیر کی، اصطفا کی مونس، انتی کے لیے حالت نصب کا ضمیر کی، اصطفا کی، اس نے چنا، کس نے؟ اصطفاک اللہ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنا دیا گیا۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ فاعل کو شروع میں لے آیا جاتا ہے۔ اللہ مبتدا بن گیا، اصطفاکی، اللہ اصطفاکی، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب یہ اصطفاکی اس کی خبر بن گیا۔ پھر ان حرف تاکید، اس نے اسم انہ بن گیا حالت نصب میں، ان اللہ، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے، یہ اس کی خبر و انہ ہو گیا۔ اب یہ عطف ہے دوسری خبر، اصطفاکی و طہرکی، طہر یطہر تطہیراً، باب تفعیل میں سے پاک کرنا، طہر فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، طہر اس نے پاک کیا، مفعول کی تمہیں، یہ واو عطف کا، اصطفاکی و طہرکی، اور تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک کر دیا۔ آگے کیا ہے جی؟ واصطفاکی
علی نساء العالمین. دیکھیں پہلے بھی بات آ گئی, یہاں ایک چناؤ تھا ان کا, لیکن یہ دوسرا چناؤ مختلف تھا. وہاں صرف چنا گیا, لیکن یہاں دوبارہ بات تاکید کی لے آئی, اور پھر عطف ہے وصطفیٰ کی, اس نے تمہیں چن لیا. علی حرف جر نساء العالمین تھا, یہ جر ہو گیا مضاف الیہ کی وجہ سے, عالمون سے عالمین. نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں, اور علا کی وجہ سے پر, یعنی تمام علا نے اس کو کیا کر دیا, جر کر دیا. علی نساء العالمین, تمام جہانوں کی عورت پر تمہیں چن لیا, مطلب تمہیں ان پر فضیلت دے دی. آگے یا مریم اقنو, تو تا ہے نا, اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. پھر حرف ندا یا مریم, منادا یا مریم. اب یہ فرشتوں نے اور مزید بات کی, اے مریم اقنتی, قاف نون تا مادہ, قنت یقنتو, کیا مطلب فرما بردار ہو جانا, خضوع کے ساتھ. سو تقنو تینا, تقنتینا یہ وہ انتی کی جگہ پہ فعل مضارع واحد مخاطب کا صیغہ امر بنانا ہے, نون ڈراپ ہو جائے گا, الف لائیں گے حمزۃ الوصل, اور اس پہ پیش آئے گی کیونکہ عین کے اوپر پیش ہے. اقنتی کہ تم کیا ہو جاؤ, فرما بردار ہو جاؤ. اب یہ وہی اقنتی ہے, ملانے کی وجہ سے یہ پیچھے سے ملا دیا گیا. انتی اس کا فاعل, امر کا صیغہ, تم کیا ہو جاؤ, فرما بردار ہو جاؤ. کس کی فرما بردار ہو جاؤ؟ لام حرف جر, ربی جر چلا گیا لام کی وجہ سے, متعلق فعل اپنے رب کی فرما بردار ہو جاؤ. وسجدی, سجدہ یسجدو, تسجدین سے سیم اسی طرح امر کا صیغہ, انتی اس کا فاعل, وسجدی اور تم سجدہ کرو. پھر اگلا حکم ورکعی, ہاں جی, رکع یرکعو, سو ترکعینہ بن گیا. آپ عین کے نیچے زیر آ رہی ہے یا کی وجہ سے, سو انتی اس کا فاعل, ورکعی اور تم رکوع کرو. ما حرف جر متعلق فعل, راکعون, راکعون رکوع کرنے والا, اسم الفاعل کا صیغہ, اس سے حالت ہے یہ مذکر سالم کا صیغہ راکعون, جر چلا گیا مع کی وجہ سے, ورکعی مع الراکعین, کہ رکوع کرنے والے کو ساتھ کیا کرو, رکوع کرو. یعنی اس میں نماز کا اشارہ ہے. آگے جی, اچھا جی آگے, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, ذالک مبتدا, من انباء الغیب متعلق کے خبر, اور نوحیہ الیک کی خبر. سو ذالکا یہ اشارہ ہے ان تمام باتوں کی طرف کہ جو کہا جا رہا ہے. اور یاد کرو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ ذالکا وہ کیا ہیں, من حرف جر, انباء خبریں, انباء الغیبی تھا, غیب کی خبریں, من کی وجہ سے مرکب اضافی میں مضاف جر چلا گیا, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. من ذالک من انباء الغیبی, یہ غیب کی خبریں ہیں. اوہا
یوحی باب افعال، باب افعال میں سے افعل یفعل، اوحا یوحی، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ پوشیدہ باتیں بتانا، یعنی وحی کرنا۔ نوحی، نون بتا رہا ہے کیا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ فعل مضارع، نوحی، ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں وحی۔ یہ ہا کون ہے؟ نہیں 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 نہیں، نوحی میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آ گئے نا فاعل کے طور پہ، نحن فاعل اس کا، ذالکہ کی طرف خبر ہے نا، اس کی مبتدا ہے تو یہ اس کی خبر ہے۔ نوحی ہی مفعول ہو گیا، یہ نوحی ہی، ہم اسے وحی کرتے ہیں، الی حرف جر کاف انتا، متعلق فعل، نوحی ہی الیکا، ہم اسے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آگے جی، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، یہاں تک۔ اب ایک اور خبر دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وما کنت لدیہم، ما نفی کا نہیں، کنتا انتا اس کا اسم، وما کنتا آپ نہیں تھے، اب لدیہم یہ خبر ہو گیا، لدیہم ان کے پاس، لدیون سے کیا؟ کسی کے پاس ہونا، سو لدیہم یہ اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یا آ گیا، لدیہم آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا جب بیچ میں جملے کے آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیا تھا جب کہ، اذ ظرف کے طور پر، جب کہ، یلقونا القا باب فعال، القا یلقی ڈالنا، یعنی ناظروں کے سامنے کوئی چیز ڈالنا، القا یلقی، یلقونا ہم اس کا فاعل فعل مضارع جمع مذکر کا صیغہ، یلقونا وہ ڈال رہے، ماضی میں کیوں کریں گے؟ پیچھے کنتا آ گیا ہے، وہ ڈال رہے، جب وہ ڈال رہے تھے، کیا ڈال رہے تھے؟ قلم سے جمع اقلام، سو نصب ہو گیا مفعول یلقونا، وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے۔ آگے، ایہم یکفل مریم، ایہم، ایو کیا ہوتا ہے؟ کوسچن، استفہام ہے، ایو، ایو شیئن کون سی چیز، ایہم ان میں سے کون سا، یہ مرکب اضافی بن کے آتا ہے، ایہم ان میں سے کون، کفل یکفلو، کاف فا لام باب نون سے، کفل یکفلو کفالت کرنا، یکفلو فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، ایہم، اب یہ ایکچولی ایہم کی تفصیل آ رہی ہے، ایہم یکفلو ان میں سے کون کفالت کرے گا، یہ حالت نصب میں مریم، مریم کی کفالت کون کرے گا؟ یہ وہ جب کلمے ڈال رہے تھے، یعنی یہ کیا ہے، وہ قرآن اندازی ہو رہی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا کہ دریا میں جو ہے وہ کلمیں اپنی اپنی پھینکی تھی، تو ان میں سے طے ہوا تھا جس کی قلم تیرتی رہے گی وہ کرے گا، کفالت کرے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ہے وہ قلم کیا ہے، نہ صرف تیرتی رہی بلکہ وہ آگے نکل گئی اور باقی کلمیں ساری ڈوب گئیں، تو اس سے پھر یہ فیصلہ ہوا، کیونکہ وہ سب ہی ان کی کفالت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بابرکت خاتون تھیں۔ ہوا یہ تھا کہ ان کی جو والدہ تھی مریم کی علیہ السلام کی، وہ نفاس سے تھیں، چونکہ انہوں نے مریم علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے آزاد کر دیا تھا، تو وہ اس وقت کے جو عبادت گاہ تھی وہاں گئیں، جا کر وہاں پہ جو موجود تھے آدمی ان کو کہا کہ یہ میں دینے آئی ہوں، وہ اندر داخل نہیں ہوئی تھیں، نفاس کی وجہ سے باہر ہی رہی تھیں، چونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی راہ میں اسے وقف کر دیا ہے تو میرے پاس اس کا رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جو تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے امام جو ہے عمران ان کی بیٹی ہیں، تو ہم پہ زیادہ حق ہے کہ ہم انہیں رکھیں۔ وہاں پر زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ چونکہ مریم کی والدہ والدہ کی جو بہن ہے وہ میری بیوی ہے، تو یہ خالہ کی بیٹی ہے، تو مجھے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں ان کو اپنے پاس کفالت میں رکھوں۔ تو پھر انہوں نے کہا جی اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ قرآن اندازی کا ذریعہ ہوگا، تو پھر وہی جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکے تھے، اللہ تعالیٰ جو نصیب میں رکھ چکے، تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا۔ آگے کیا ہے جی؟ وما کنتا
لدیہم، یہ بھی سیم وہی پہلے جو ہم بات کر، لدیہم اذ یختصمون، یہیں تک ہے. یختصمون، اختصام باب افتعال، اختصم یختصم، الجھنا ایک دوسرے سے، یعنی بحث کرتے ہو نا، الجھ پڑنا، ضد کرنا کسی بات کی. سو یختصمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل. آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ الجھ رہے تھے، یعنی وہ جھگڑا کر رہے تھے، پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا. آیت مکمل ہوگی یہاں پہ. آگے جی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی. دیکھیں کا اور کی سے کتنا بڑا مطلب تبدیل ہوتا ہے، ٹوٹلی میننگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلا جاتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اذ قالت الملائکہ. تو وہی سیم بات کہ یاد کرو یا مریم تک، یہاں تک. اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. یبشر، بشر یبشر تبشیرا باب تفعیل، خوشخبری دینا. یبشر فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ. یبشر کلّہ تھا، سیم وہی قاعدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام شروع میں آیا، تاکید کے لیے جملہ اسمیہ بنا، اس پہ انا کی تاکید. اللہ اسم انا، یہ خبر انا، اور یہ متعلق خبر. ان اللہ یبشر کی، اور یہ مفعول ہو گیا یبشر کا. یقیناً اللہ خوشخبری دیتا ہے تمہیں جس چیز کی، جس کی خبری دی جا رہی ہے وہ با سے آ رہا ہے. بکلمتن، ایک کلمے کی، من حرف جر ہو، من ہو، اپنے پاس سے. اب اس کا حال ہے آگے کیا ہے جی؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. ہاں جی. بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. یہ اسمہ ایکچولی صفت آ رہی ہے اس کلمہ کی کہ وہ کلمہ کیا ہے. اسمہ، اس کا نام، یہ مبتدا بن رہا ہے. اسمہ، اس کا نام. المسیح، یہ اب اسم کی صفت آ گئی. اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ المسیح. اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح. مسیح، مسیحن سے کیا مراد ہے؟ ان کو یہ نام اس لیے علماء نے بتایا کہ کیونکہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے نا تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا، تو وہاں سے مسح کرنے والا، مسح سے مسیح. یہ فعیل کا وزن ہے، فعیل کا جس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، جیسے حمید، مجید، فعیل، یہ وہیں سے مسیح. سو المسیح اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا. اب یہ اس کا بدل ہے، اب اس مسیح کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ مسیح کون ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسی ابن مریم. یہ اچھا، علماء نے پھر یہ بتایا ہے کہ یہ اس کا بدل ہے. عیسیٰ بدل ہو گیا اور ابن مریم پھر اس کی صفت ہو گئی. عیسی ابن مریم، یہ صفت کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے. دیکھیں عمر ابن الخطابی، کیا ہے؟ عمر ابن الخطابی. ابن جر چلا جاتا ہے، کیوں؟ وہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ بن رہا ہے عمر کا. یہاں پہ یہ صفت بنائی گئی ہے کہ ابن مریم ہونا ان کی صفت ہے.
کہ دیکھیں اسم میں اسم جو حالت رفع میں تھا اس کو المسیح حالت رفع میں آ گیا، یہ اس کی صفت ہو گئی، اور عیسیٰ حالت رفع میں ہے یہاں پہ، یہ صفت ہوئی مسیح کی، بدل اور صفت ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ اور ابن یہ جو حالت رفع میں آ رہا ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کی مزید پھر آگے صفت ہے، عیسیٰ ابن مریم، کہ ان کی صفت ہے یہ ایک مریم کا بیٹا ہونا، اور واقعی ایک صفت تھی، یعنی اٹ واز ان یوزول۔ آگے کیا ہے جی؟ پھر کیا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے؟ وجیہن، وجیہن، یہ اب ان کا حال ہے، یعنی کس حالت میں بشارت دی جا رہی کہ ان کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ وجیہن، بلند مرتبہ، کیا ہوں گے؟ وجیہن، بلند مرتبہ ہوں گے، یہ متعلق فیت کیا ہوں گے؟ پھر دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، اور متعلق فعل مزید عطف کے ساتھ من المقربین، مقربن قریب کیا ہوا، مقربون جمع مذکر سالم جر ہو گیا من کی وجہ سے، من المقربین، اور کیا ہوں گے؟ مقرب ہوں گے اللہ کے، یعنی مقربین میں سے ہوں گے وہ، جو مقربین لوگ ہیں اللہ کے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، دیکھیں جی، کلم یکلم تکلیما، بات کرنا، فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہوا فاعل، وہ بات کریں گے، یکلم الناس مفعول منصوب، یکلم الناس، وہ لوگوں سے بات کریں گے، کہاں بات کریں گے؟ فی المہدی، مہجر کیا ہوتا ہے جی؟ وہ پنگوڑا، گہوارہ، وہ جو ماں کی جو کوکھ ہوتی، گود ہوتی ہے جو، وہ یکلم الناس فی المہدی، وہ گہوارے میں بات کریں گے۔ آگے کیا ہے جی؟ وکہلن، فی المہدی وکہلن، اب یہ ان کا ایک اور حال ہے کہ ایک تو وہ پنگوڑے میں بات کریں گے، دوسرا وکہلن، کہلن ہوتا ہے ادھیڑ عمر، جسے ہم 40 ایئرز کہتے ہیں، 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، اس سے اوپر جب بندہ نکلتا ہے نا تو اسے کہل کہا جاتا ہے۔ جیسے ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہوں گے جنت میں، کن کے؟ کہول، ادھیڑ عمر لوگوں کے۔ اب یہ ادھیڑ، وہاں تو سارے ایک ہی عمر میں ہوں گے، وہ ادھیڑ عمر کون ہے؟ جو دنیا میں سے 40 سال کی عمر سے زیادہ عمر پا کے فوت ہوئے اور وہ جنت میں جائیں گے، عمر و ابوبکر رضی اللہ عنہما وہ ان کے سردار ہوں گے، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کس کے سردار ہوں گے؟ نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو جو جوانی کی عمر میں فوت ہو گئے، یعنی بلو 40۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان کو جو اٹھایا گیا تھا آسمان پر، وہ 30 سے 35 کے درمیان ہے، تو وہ اس میں تو آئے ہی نہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ بات کرے گا گہوارے میں، اور ادھیڑ عمر ہوتے ہوئے، ادھیڑ کہتے ہیں نا، ادھیڑ، میں ادھیڑ کا ادھیڑ عمر ہوں گے، وہ ادھیڑ عمر ہوں گے۔ اچھا، ادھیڑ عمر تو ان کو ملی نہیں، تو علماء نے یہاں سے نکتہ نکالا ہے کہ سٹل وہ ادھیڑ عمر بھی آنے والی ہے، وہ اس میں جب آئیں گے تو وہ جب بات کریں گے، آنے کے بعد دوبارہ بات کریں گے، تو وہ بھی ایک معجزہ ہوگا۔ آگے کیا ہے جی؟ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور کیا ہوں گے وہ؟ وَمِن حرف جر، صالح، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ آگے جی؟ تو وہ جب بات کریں گے، آنے کے بعد دوبارہ بات کریں گے، تو وہ بھی ایک معجزہ ہوگا۔ آگے کیا ہے جی؟ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور کیا ہوں گے وہ؟ وَمِن حرف جر، صالح، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ آگے جی؟ تو وہ جب بات کریں گے، آنے کے بعد دوبارہ بات کریں گے، تو وہ بھی ایک معجزہ ہوگا۔ آگے کیا ہے جی؟ ماضی مؤنث کا صیغہ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ مریم علیہ السلام نے کہا۔ کس سے کہا؟ یہ یا ربی ہے، اے میرے رب، یا حرف ندا محذوف ہے۔ انا، فرام ویئر؟ یکونو، کانا یکونو، کانا وہ تھا، یکونو وہ ہوگا، یکونو ولدن، یہ اسم کانا ہے۔ انا یکونو ولدن، لڑکا کہاں سے ہوگا؟ کس کے لیے؟ لی، متعلق خبر، انا یکون لی ولدن، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ واو عطف کا، لم مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے، مس یمسو، یمسو سے
یمسس جب وہ ہوا نا جزم ہوا تو وہ پھر نام یمسسو تھا. ماساسا کیا تھا؟ ماسیسا یمسسو. یم مرج ہو کے ہوا نا یمسسو, تو لم نے کیا کیا؟ ساکن وہ جزم میں آ گیا. لم یمسس فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. یمسو اس نے وہ چھوتا ہے چھوئے گا. لم یمسس اس نے چھوا ہی نہیں. لم یمسس اس نے ہرگز چھوا نہیں. نی مفعول لم یمسس نہیں اس نے مجھے چھوا ہی نہیں. اب وہ فاعل کون ہے اس کا؟ بشرن حالت رفع میں. ولم یمسسنی بشرن, اور بشرن نکرہ کسی بھی مرد نے مجھے چھوا ہی نہیں. آگے جی قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء. اچھا قال احد الملائکہ ملکن, قال ان میں سے ایک فرشتے نے کہا, ہوا فاعل, کذا کاف جر کی طرح, کذالک اسی طرح, اللہ مبتدا, یخلق خلق یخلق وہ پیدا کرتا ہے, اللہ یخلق اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے. مفعول یخلق ما موصولہ شاء یشاء چانا جیسے وہ چاہتا ہے. آگے جی اذا قضا امرن, یہاں تک اذا قضا امرن, اذا جب, قضا فیصلہ کرنا, فعل ماضی واحد مذکر غائب, ہوا فاعل. اذا قضا جب وہ, اب میں کرتا ہے ترجمہ اذا کی وجہ سے کر رہا ہوں. اذا قضا اب شرط بن رہا ہے نا, اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے, امرن مفعول قضا نکرہ آ رہا ہے کسی بھی کام کا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی بھی کام کا, تو جواب شرط فا سے شروع ہو رہا ہے. اور یہ ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ فا کن کن شرطوں میں آتا ہے, چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے یہ اس شرط کو پورا کر رہا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. دیکھیں جی تھا کیا, یقولو, اس کو فی الحال ہائیڈ کر لیں. فَيَقُولُ قَالَ يَقُولُ وہ کہتا ہے, فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے, لام حرف جر ہو لہو جس سے کہا جاتا ہے وہ لام سے آتا ہے, اور وہ ہو کون ہے؟ امرن. یقول لہو وہ اس امر سے کہتا ہے کن. یہ کن کیسے بنا؟ تکونو, تکونو سے امر بنانا ہے, تا ڈراپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور نون ساکن ہوگا, یہ دو ساکن ہو گئے. اور یہ قاعدہ ہے کہ حرف علت ساکن اور دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ایک کو گرنا ہوتا ہے, وہ حرف علت ہوتا ہے, اس کو گرنا پڑے گا. تو کیا بن گیا؟ کن. کن انت فاعل, کن تو ہو جا. یقول لہو اس سے کیا کہتا ہے؟ کن تو ہو جا. اب چونکہ امر دیا ہے تو اب جواب امر آ رہا ہے فَيَكُونُ. یکونو کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون. اب اس میں انما کیا ہے؟ اس میں ہے جی ان حرف تاکید. ان یقولو یقیناً وہ کہتا ہے, فَإِنَّ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وہ سے کہتا ہے تو ہو جا, تو وہ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر پھر مائے کافہ داخل کیا گیا. اب یہاں ترجمہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. فَإِنَّمَا يَقُولُ وہ کہتا ہے, وہ صرف, یہاں پہ کیا ہے؟ صرف کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. یقین سے بھی اگلی بات ہو گئی. صرف کہتا ہے کن, خلاص فیکون. تو یہ مائے کافہ اس صرف کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے, مزید زبردست تاکید کہ وہ صرف کن کہتا ہے. یقین نہیں کرنا بلکہ یہ ہے سوچنا ہے کہ بس وہ کن ہی کہتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو امر ہمارے تیرے ہاں موجود ہیں جن میں ہم مسائل کا شکار ہیں وہ تیرے کن کے محتاج ہیں, وہ صرف تیرے کن کے منتظر ہیں. ہاں حکمت تو ہی جانتا ہے کہ وہ کن کب کہنا ہے. صاف ہے کہ ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے چونکہ حکمتیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس مسئلے نے کب حل ہونا ہے, اس میں کب ہمارا فائدہ چھپا ہوا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سارے معاملات تیرے کن کے محتاج ہیں.
اس کی ہم آگے تفسیر دیکھتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، مختصر ہے زیادہ، جو اصل تو ہم کر چکے ساری بات بیچ میں۔ مریم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران تھیں، اور اس امت کی عورتوں میں بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی کامل ہوئی ہیں۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سب بہت سے کامل ہیں، لیکن عورتوں میں آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اس طرح سے ہے جس طرح سے سریت کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں نے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خشوع و خضوع کا اظہار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رکوع و سجدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے امر کا اظہار کرنا چاہتا ہے جس کا اس نے پہلے سے فیصلہ فرما رکھا ہے، جس میں ان کے لیے آزمائش بھی ہے، اور یہ امر ان کے لیے دونوں جہانوں میں رفعت و شوکت کا باعث بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے گا، اور بغیر باپ کے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی مع الراکعین۔ قنوت کے معنی خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس واقعے سے مطلع کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی آپ کو سناتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت معاملہ کیا پیش آیا تھا کہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے کہ دیکھی ہوئی باتوں کے بارے میں انہیں خبر دیا جا رہا ہے، کہ بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا، اور آپ اس کے بارے میں انہیں اس طرح بتا رہے تھے گویا آپ وہاں حاضر اور موجود تھے۔ یعنی یہاں پہ بتانے کی وہ مفسر صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبریں آگے دے رہے تھے تو وہ گویا اس طرح سے تھی جیسے آپ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کہ اتنی واضح خبریں آپ کو دی جا رہی تھیں۔ اور آپ کا چشمدید واقعہ ہے، وہ مریم کے بارے میں قرعہ ڈال رہے تھے کہ ان کو کن کا کفیل بنے، کیونکہ وہ سب کفیل بن کر اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے پھر حضرت مریم کی والدہ مریم کو لے کر نکلیں، وہ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھائے ہوئے تھیں، انہیں بنی کاہن بن ہارون، یہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، کے پاس لے گئیں۔ ان دنوں بیت المقدس میں وہی حیثیت تھی جو بیت اللہ کے دربانوں کی ہوتی ہے۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ نظر کی اس بچی کو لے لو، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ کنیسہ میں چونکہ نفاس والی عورت داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے باہر ہی سے مجھ سے لے لو، میں اسے اب گھر نہیں لے جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے امام عمران کی بیٹی ہیں اور وہ ہماری قربانیوں کے نگہبان ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچی کو میرے سپرد کر دو، کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے اپنے ان قلموں سے قرآن اندازی کی جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکل آیا اور وہ اس کے کفیل بن گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے نہر اردن میں جا کر قرآن اندازی کی اور اس میں اپنے قلموں کو ڈالا، کہا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں ثابت رہے گا وہی اس کا کفیل ہوگا۔ سب کا قلم پانی میں بہہ گیا، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ثابت رہا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پانی کے بہاؤ کو چیرتا ہوا اوپر اٹھایا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام تو ان کے رہنما، سید، عالم، امام اور نبی بھی تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر النبیین۔ پھر اگلی تفسیر جو ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ، یعنی ایک ایسے بیٹے کی جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ وجود میں آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو پیدا ہو جاتا تو وہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مصدقم بکلمۃ من اللہ، جو اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ وہ کیا ہے، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ کون؟ یحییٰ علیہ السلام۔ اور اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ المسیح ہے، لیکن مشہور کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ یعنی دنیا میں اس نام سے مشہور ہوگا اور مومن اسی نام سے انہیں جانتے ہوں گے۔ آپ کا نام مسیح اس لیے تھا کہ جب آپ بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے تھے۔ اور فرمان الہی عیسیٰ ابن مریم میں عیسیٰ کی نسبت ماں کی طرف اس لیے کی گئی کہ آپ کا کوئی باپ نہیں تھا۔ تو جو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں نا، تو وہاں پہ جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ